نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تین طبقات. پہلا طبقہ وہ تھا کہ دل و جان سے جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی. چنانچہ سورہ بقرہ کے شروع میں اللہ تبارک و تعالی نے 5 آیات میں ان کا تذکرہ فرمایا. دوسرا طبقہ وہ تھا کہ جس طبقے نے کھل کر اللہ کے نبی کی مخالفت کی، اور یہ کفار کا طبقہ تھا. اللہ تبارک و تعالی نے 2 آیات میں ان کا تذکرہ فرمایا. اور تیسرا طبقہ وہ تھا کہ جنہوں نے جو کھل کر تو سامنے نہیں آئے، ایمان کا نعرہ لگایا، آواز لگائی، اور اندرون خانہ کفر پر برقرار رہے، جنہیں قرآن نے منافقین کا تمغہ دیا، تو اللہ تبارک و تعالی نے 13 آیات میں ان کا تذکرہ فرمایا. پہلی 4 آیات میں صحابہ کرام کا تذکرہ فرمایا، ہدی للمتقین، کہ ہدایت یہ تقوی والوں کے لیے. اور قرآن کے نزول کے وقت سب سے پہلے تقوی والے کون تھے؟ صحابہ کرام. الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب پر ایمان لانے والے. ایمان لانے والے کون تھے؟ صحابہ. اللہ تبارک و تعالی نے ایمان بالغیب کا تذکرہ فرمایا، زکوٰۃ کا تذکرہ فرمایا، قرآن پر اور سابقہ کتب پر ایمان لانے کا تذکرہ فرمایا، اور آخرت پر کامل یقین کا تذکرہ فرمایا. اور اس کے بعد صحابہ کرام کو جو تمغہ عطا فرمایا، پہلے طبقے کا تمغہ اولئک علی ھدی، اولئک علی ھدی. یہاں ہدن پر اعلیٰ کا لفظ استعمال فرمایا کہ ہدایت پر ہیں. یہ جو اعلیٰ ہے للاستعلاء، یہ اوپر کو بیان کرتا ہے، اور یہ لفظ صرف صحابہ کرام کے لیے. باقی ایمان والے جو ان کی اتباع کریں گے وہ ہدایت یافتہ ہوں گے، لیکن صحابہ کرام کے بارے میں علی ھدی، کہ صحابہ وہ ہیں جو ہدایت پر حاوی ہیں، مکمل طور پر ہدایت یافتہ ہیں. ان کے بارے میں تمام ایمان والوں کا عقیدہ اور نظریہ یہی ہے کہ صحابہ کرام قرآن مجید کے فیصلے کے مطابق ہدایت پر ہیں. وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا فلاح والے.